بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رومانوی تحریک کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے رومانوی تحریک کیا ہے اور کون سی تحریک تھی جس کے رد عمل میں یہ معرض وجود میں آئی۔ تو رومانوی لفظ جو ہے وہ رومانس سے ہے، یعنی عشق و محبت کے جذبات پیدا ہونا۔ تو اس تحریک کا آغاز جو ہے وہ یورپ میں فرانس، انگلستان اور جرمنی میں ہوا۔ یورپ میں رومانویت کا سب سے بڑا جو علمبردار ہے وہ روسو کو کہا گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے روسو جو ہے وہ فرد کی آزادی پر زور دیتا ہے۔ تو روسو کا قول بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ پایا زنجیر ہے، یعنی قید نظر آتا ہے۔ تو اس کا جو آغاز ہے وہ 20ویں صدی میں ہوا اردو ادب میں، اور سر سید احمد خاں کی جو تحریک علی گڑھ تھی اس کے مد مقابل یہ رومانوی تحریک معرض وجود میں آئی۔ اور علی گڑھ تحریک کا جو مقصد تھا وہ مقصدیت، عقلیت، عقیدت اور اصلاح پسندی تھی۔ تو اس کے خلاف یہ منظر عام پر آئی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ حاکم سے محکوم، جدت سے دوری، فاتح سے مفتوح، اور اسی طرح ترقی یافتہ نظریے سے دور، توہم پرست، علم سے دور، حاکم کی مخالفت، جس کی وجہ سے یہ قوم زوال کا شکار ہوتی گئی۔ اور یہ سارے منظر جو ہیں سر سید احمد خاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف لایا جائے، اور انہوں نے تحریک کو مقصدیت بنا دیا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے اگر بات کریں تو ہمارے سامنے بدر منیر، یوسف زلیخا، ہیر رانجھا، سسی پنی، باغ و بہار جیسی داستانیں، یعنی خیالی دنیا جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو علی گڑھ نے کہا کہ خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں داخل ہونا چاہیے۔ سر سید اور ان کے رفقا کا مقصد جو ہے وہ اصلاحی تھا۔ تو مستقل جو پسندی ہے، مشکل پسندی اور خیالی دنیا سے اجتناب تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہ مضمون، ناول، شاعری، سوانح عمری وغیرہ جو بھی ہو، پند و نصیحت پر مبنی نثر اور شاعری لکھنی شروع کر دی۔ تو یہ علی گڑھ تحریک جو تھی اس کے افکار تھے کہ کیا کرنا چاہیے، ادب کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو رومانوی تحریک نے اس کو رد کیا، مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا اور بالکل قبول بھی نہیں کیا۔ تو اس میں فرق دیکھتے ہیں جی سر سید تحریک علی گڑھ کے مد مقابل ان کا نظریہ تھا کہ ادب کو ایسا ہونا چاہیے جس میں لطافت ہو، مزہ آئے، قاری دلچسپی محسوس کرے، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، لطافت ہو، صرف مقصد سے بھری ہوئی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تحریر۔ اس میں تاثر ہو، سیر و تفریح ہو، دلچسپی ہو، کہانی ہو، تاکہ پڑھنے کو دل بھی کرے۔ اب علی گڑھ کی تحریروں میں دیکھا جائے تو مقصدیت تھی، مگر لطافت کا پہلو بالکل بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ رومانوی تحریک نے اعتراض اٹھائے کہ ادب کو صرف مقصد نہ بنایا جائے یار، ادب کو ادب رہنے دیا جائے، اس میں لطافت ہو، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو ادب کی لطافت کو اجاگر کرنے کے لیے رومانوی تحریک معرض وجود میں آتی ہے۔ رومانوی تحریک کا نعرہ بھی ادب برائے ادب تھا، خوبصورتی اور جمالیات کا پہلو تھا، اور ادب کو اگرچہ زندگی کے ساتھ بھی جوڑا جائے مگر اس میں لطافت ہونی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ان چیزوں پہ جو ہے غور کیا، اور جب عبد القادر نے، جنہوں نے کلیات اقبال کا دیباچہ بھی لکھا، 1901 میں جب انہوں نے رسالہ مخزن نکالا تو اس نے زیادہ جو ہے رومانویت کو مزید تقویت بخشی۔ رومانویت جو ہے وہ بنیادی طور پر بغاوت ہے، جو عقائد و ظلمات، سکہ بندی روایات، یہ تلمیحات، استعارات، تشبیہات سے تعلق رکھتی ہے جو اس زمانے میں رہا ہے۔ یہ تبدیلی کے خواہشمند تھے، ٹھیک ہے، حسن کی دنیا کے متلاشی، انقلاب کے خواہشمند۔ رومانویت والے جو ہیں ایسی دنیا کی بجائے اس دنیا کے متلاشی تھے جس میں وہ جیسے چاہتے ہوں ویسے ہی اپنی زندگی گزار سکیں۔ ان کے اگر موضوع کی بات کریں تو عشق و محبت، حال کی بجائے ماضی کو پسند کرنا، حسن و جمال کے پسندیدہ، انقلاب کی خواہش،
تو اس طرح کے جو ان کے موضوعات تھے، اور رومانوی افسانے کے حوالے سے بات کریں تو ان میں بہت سے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سجاد حیدر یلدرم ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، پریم چند، مجنوں گورکھپوری، حجاب امتیاز علی، مرزا ادیب وغیرہ جیسے بڑے بڑے نام جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مزید ہم ان کے افسانوں پہ بھی بات کریں گے، کس طرح سے انہوں نے رومانوی افسانے لکھے ہیں۔